السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ بھی میں کرنٹ ایشو پہ بات کروں گی، اور جو کہ بھی ریسنٹلی کل پیش آیا، کیونکہ اب دیکھیں اگر ہم ایسی چیزوں کو دیکھ کے خاموش ہیں تو اس کے بارے میں ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس میں کتنا رول ادا کرنے کی کوشش کی، یا ہم نے کتنی کوشش کی ان چیزوں کو روکنے کی۔ تو اس میں جیسے کل یہ واقعہ پیش آیا بلوچستان میں، ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے غیرت کے نام پر، جو کہ تھے بھی شادی شدہ، اور تقریباً 15 مہینے ہو چکے تھے ان کی شادی کو۔ تو آئے دن ہم سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں وائرل ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو غیرت کے نام پر کئی جانوں کو ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان کو بچانا گویا پوری انسانیت کی جان کو بچانا ہے۔ تو ہم نے آج کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم والدین ہیں اور سب کچھ بچوں کا ہمارے اختیار میں ہے، تو جیسے مرضی ہم لوگ کریں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ رشتے جو تھوڑی دیر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، یہ امتحان کی دنیا میں بھیجا ہوا ہے، تو ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ہر نگران کو اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس لیے اس پہ بات کرنا بہت ضروری تھا۔ اب دیکھیں آج کیسے وائرل ہو رہی ہیں، اور کیا طریقہ، ہم ایگزیکٹ طریقہ نہیں نکال رہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور ہم صرف ایسی خبریں دیکھ کے آپس میں باتیں کر کے تو اس ٹاپک کو ختم کر دیتے ہیں، جبکہ بہت سی جانیں ایسے ہمارے سامنے جاتی جا رہی ہیں۔ تو اس میں دیکھیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو اپنے بچوں کی تربیت ہم اس طرح سے کریں، اور اس طرح سے ان کی کریں پرورش کہ وہ اس طرح کا قدم ہی نہ اٹھائیں ہمارے بچے۔ اب دیکھیں جب دین نہیں ہوتا، یا دین کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے ہوتے، اور ہمارے گھروں میں اس طرح سے نہیں اسلام کو پھیلایا جا رہا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھ کر ان سے غلط کام کرواتا ہے، اور شیطان ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ انسان کو خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان کی چالیں کیا کیا ہیں، اور ہم کیسے شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی بچہ قدم غلط اٹھاتا ہے، تو بغیر علم اور جہالت کی رسموں کا جب لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی کئی جانوں کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر بچے اب دیکھیں قدم اٹھاتے بھی ہیں تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو پردے میں رکھیں، ان کو سمجھائیں۔ کیا پتہ وہ اپنے والدین کی کمیوں، ان کوتاہیوں کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوں، کیا پتہ ماں باپ کی اپنی ہی غلطی اس کے اندر ہو لیکن بھگت وہ رہے ہوں۔ تو خدارہ انسانی جان کی بہت زیادہ حرمت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا خیال کریں، اور جتنا ہو سکے دین و اسلام کے مطابق اپنے گھروں کو ڈالیں، پہلے اس کو جانیں، ان کو اپنی زندگیوں میں لائیں، تاکہ ایسی نوبت ہی نہ آئے اور ہماری اتنی جانیں ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ اب دیکھیں اب ہمارا دین کن صورتوں میں ہمیں اجازت دیتا ہے قتل کرنے کی، اور ہم کن صورتوں میں قتل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دین کو نہیں جانتے نا۔ ہم نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں، اپنے رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں، اور انہیں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے انہی کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس چیز پہ میں بات کروں گی اور اس بارے میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ہر انسان سے پوچھا جائے گا اس کے ہر عمل کے بارے میں۔ تو ادھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن صورتوں میں قتل کرنے کی اجازت ہے۔ ایک قتل کے بدلے قتل کی اجازت ہے، جیسے مسلمان کو، یا پھر اگر کوئی قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، تو پھر اجازت ہے کہ وہ اسلامی قانون کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق وہ اپنا قصاص لے سکیں۔ اگر بلا ارادہ ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، تو اس کے بدلے اس کے لیے اور احکامات آتے ہیں۔ یا پھر اگر کوئی دین اسلام میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جیسے چوری کر رہا ہوتا ہے، جیسے مختلف چیزوں میں وہ انسانی جانوں کے لیے نقصان، خطرے کا باعث بن رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ بالکل ہی باز نہ آئے تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری کیا ہے؟ جیسے اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اسے مارا جا سکتا ہے، یا اگر چوتھی صورت میں اگر مشرکین جو جنگ کے میدان میں آئے ہیں، آمنے سامنے ہیں لڑنے کے لیے، تو اس صورت میں ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب یاد رکھیں ان ساری صورتوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، ان میں بھی حد سے نہیں بڑھیں گے، اور ان کو کیوں قتل کرنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی ان کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، تو آگے برائی نہ پھیلے، تاکہ لوگ اس چیز سے عبرت پکڑیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے اپنی رسم رواج بنائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، اور ان کا فیصلہ بھی حکومت کرے گی، عوام خود جس کو مرضی پکڑ کے نہیں مار سکتی۔
اب اتنے ہم نے اب غلط رسم و رواج بنا لیے ہیں، زندگی کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ اب جب ماں باپ بچوں کی جلدی شادی نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط راستوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ماں باپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا قصور ہے، ہم سارا بچوں کا قصور سمجھ کے ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اتنا مشکل بنا لیا۔ اگر یہی دین اسلام کے مطابق اپنے بچوں کو ڈالیں، ان کی شادیاں کرے تو شاید ایسی نوبت ہی نہ آئے۔ بہت کم کیسز ایسے ہمارے سامنے ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے، ماں باپ اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سنگین دل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اس شادی کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں جو اسلام نے بھی رائٹ دیا ہے۔ اور اگر کوئی بچے ایسا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں تو سارا قصور بچوں کا سمجھ کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو پلیز یہ جتنا ہو سکے اس کے لیے عوام کو آواز اٹھانی چاہیے تاکہ جتنی جانیں قتل ہونے سے بچ سکتی ہیں بچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت والے دن کہ ہم ظلم کو دیکھ کے کیسے اس کو برداشت کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایک ایسے راستے نکالیں کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں اور ایسی چیزوں سے ہم لوگ بچتے رہیں۔